نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری نصیحت، اگرچہ چاہوں میں یہ کہ خیر خواہی کروں میں تمہاری، بشرطے کہ ہو اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کہ وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تم کو، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ کیا کہتے ہیں وہ منکرین کہ خود بنا لایا اس قرآن کو؟ فرما دیجئے کہ اگر بنا لایا میں اس کو بس مجھ پر ہے میرا جرم، اور میں بری و بیزار مجھ سے جو تم جرم کرتے ہو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 34 اور 35، یہ دعا حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور تذکرہ چل رہا تھا، جب وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور بڑا لمبا عرصہ سمجھاتے رہے، اور بالآخر قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا کہ اب ہماری تمہاری بات باس مباحثہ بڑا لمبا ہو گیا، بڑا وقت ہو گیا، تم مجھے ہمیں سمجھا رہے ہو، ہم انکار کر رہے ہیں، بس اب اللہ کا عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عذاب کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میرے اللہ کی مرضی ہے، چاہے تمہیں ہدایت دے دے، چاہے تمہیں عذاب دے، دنیا میں دے، قبر میں دے، آخرت میں دے، وہ اس کی مرضی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن میری خیر خواہی بھی اس کی مشیت کے تابع ہے۔ جتنا میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، چاہتا ہوں، ہوگی تب جب وہ چاہے گا۔ اگر تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے ادھر سے فیصلہ تمہاری گمراہی کا، تمہارے دلوں پر قلق کا اور مہر کا ہو گیا، تو میں جتنا بھی چاہوں پھر بھی میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، میں تمہاری خیر خواہی پھر نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، نہیں نفع دے سکتی تم کو میری نصیحت۔ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدین النصیحہ، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، حصر ہے، دین سراپا خیر خواہی ہی ہے، خیر خواہی دین میں منحصر اور بند ہے، اور دین خیر خواہی میں منحصر ہے۔ وہ دیندار نہیں جو اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ نہیں، وہ دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بڑے تہجدیں بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، حج عمرے بھی کرتا ہو، اگر اس کے دل میں مخلوق الہی کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے۔ اور جہاں دین نہیں ہے وہاں بھی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ کافر لوگ کی بڑے خیر خواہ ہیں مخلوق کے، نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے دین جہاں نہیں ہے وہاں خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ خیر خواہ بھی وہی ہے جو دیندار ہے، دیندار بھی وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم منحصر ہے۔ تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ جی علم کی کمی ہوگی، بات سمجھا نہیں سکتا ہوگا، وہ جی بد عمل ہوگا، اس کے اندر جذبہ نہیں ہوگا، ایثار و ہمدردی نہیں ہوگی، وہ اپنے مفادات ہوں گے، جیسے آج کل ہم لوگ جان چھڑانے کے لیے مسجد میں نماز میں پہلے بیٹھا میں سوچ رہا تھا، میرا گھر ہے، ادھر بھی اذان ہوئی کسی گھر میں آواز، 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 چار طرف سے میرے گھر میں اذان کی آواز آئی اور مسلمان کے گھر سے نمازی نہیں اٹھا، اس کو کون مسلمان کہے گا؟ وہ کون سا دین ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جو اس کو بھی مسلمان کہے؟ چاروں طرف سے مسلمانوں کے گھر میں اذانوں کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں، بڑے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں، کئی کلومیٹر تک آوازیں جا رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ وہ ہے جس سے صبح کی نماز، صبح کے بعد کتے پناہ مانگتے ہیں، کتے
مجھے اس کے سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی مخلوق کتا اس سے نفرت کرتا ہے، کتا اس سے نفرت، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے پتہ نہیں، صبح کو منہ دھو کے کپڑے تبدیل کر کے جا رہا ہے جی بڑا صاف ستھرا ہو کے، یہ تو کتے سے بدتر ہے۔ یہ تو میری بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، میں کہوں یا نہ کہوں یہ بات ہے۔ مولوی سخت کہتا ہے، مولوی قرآن سنائے، ایک مولوی صاحب تھے، بڑی مسجد تھی، بڑا مجمع تھا، بہت سارے نمازی تھے، مسجد سے بھری ہوئی نمازیوں سے۔ ایک دن اس نے سود کے خلاف بات کی تو 5-10 گئے، جو سود والے تھے وہ ناراض ہو گئے۔ دوسرے دن اس نے رشوت کے بارے میں بات کی، پھر 5-10 گئے۔ اگلے دن اس نے بات کی کہ جو بیٹیوں کو شادی نہیں کرتے، 5-10 پھر گئے۔ تو یوں کرتے کرتے مسجد خالی ہو گئی۔ کیوں؟ مولوی صاحب نے حق کہنا شروع کر دیا۔ اب مولوی صاحب سود والے کو کہے شاباش تو پکا چلتی، جھوٹ والے کو بھی کہے، رشوت والے کو بھی کہے، فلاں حرام والے کو بھی کہے، فلاں حرام والے کو بھی، پھر مولوی سے بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، ہمارا مولوی سے کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، سارے نمازی بڑے خوش ہیں اس سے۔ یہ ہے رانجا ہاردا سانجا، گھیو کا گھڑا۔ تو ایسا مداہنت ہو سکتی ہے، بے غیرتی ہو سکتی ہے، دینی غیرت نہیں ہو سکتی۔ میرے باپ کو کوئی برا بلا کہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے رب کا نافرمان ہو میں صبح سینہ چوڑا کر کے اسے ویلکم کہوں اور کہوں ماشاءاللہ بہت اچھا دوست ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بھلا ینفعکم، اللہ کا نبی ہے، اس سے بڑا مخلص ہو کون سکتا ہے؟ وقت کا سب سے بڑا عالم اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس سے بڑا عالم اس علاقے میں اور کوئی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا نیک اور بزرگ بھی وہی ہوتا ہے، اس سے بڑا ولی اور نیک بزرگ بھی اس علاقے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھا رہا ہے، وہ خیر خائی کر رہا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے، وہ تمہاری خیر خائی، وہ تمہارے لیے کڑ رہا ہے، وہ تمہارے لیے خون بہا رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، راتوں دن کو پروگرام منصوبے سوچ رہا ہے کہ کیسے ان کو ہدایت ملے، کون جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ لیکن فرما رہے ہیں بلا ینفعکم نصری، میری نصیحت میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن اگرچہ ان اردت ان انصح لکم، اگرچہ میں تمہاری خیر خواہی چاہوں گی، میں جتنا چاہوں جیسے چاہوں تمہاری خیر خواہی کرتا رہوں، پر تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ کب؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر میرے اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے فیصلہ تمہاری گمراہی کا ہو تو نبی کی تبلیغ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالی چاہتا، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، مطلب جانے کا کہ اللہ ایسے تو نہیں چاہتا، اللہ تو ہماری ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ نے کتنے نبی بھیجے، کتنی کتابیں بھیجی، کتنا ہمیں اسباب دیے، عقل دیا، دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، کتنا کون سا سبب ہے ہدایت کا جو ہمیں نہیں دیا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہماری ہدایت ہے، لیکن ہم اپنے اعمال بد کی وجہ سے جب اپنے دلوں کو کالا کر بیٹھتے ہیں اور گمراہی کی مہریں لگا بیٹھتے ہیں تو فرمایا پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ اس کو ہدایت ملے۔ ہوگا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، ماں کے پیٹ میں اسی نے پالا، ماں کی گود میں اسی نے پالا، عالم ارواح میں اسی نے پالا، جوانی بڑھاپے میں وہی پال رہا ہے، پھر آخر قبر آخرت حشر میں اسی کے ساتھ پالا پڑنا ہے۔ وہ تمہارے سب کچھ کا مالک ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں بھی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مرنے کے بعد بھی تم نے وہی ہی تو جانا ہے، اسی ذات کے پاس تو جانا ہے، اور کہاں جاؤ گے؟ اور فرمایا ہم یقولون، کیا کہتے ہیں وہ لوگ، خود بنا لایا اس کو۔ یہ اس کے بارے میں 3 قول لکھے علماء، ایک یہ کہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں اہل مکہ کا قول نقل کیا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ قرآن کو خود بنا دیتا ہے، وہ فلاں بندے سے مشورہ کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہے اور کچھ آیتیں کلام بنا لیتے ہیں، صبح کو آ کے ہمیں سنا دیتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ نے اتارا ہے،
یہ اللہ پر افتراء اور بہتان کرتا ہے، یہ قرآن من گھڑت ہے، بنا بنایا ہے، یہ اس طریقے سے انہوں نے. تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجیے افتریتو، تمہارے بقول بالفرض والبعد، اول تو قرآن بنایا ہوا ہے تو تمہیں چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسا کلام بنا کے لاؤ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ، ایک صورت بنا کے لاؤ، ایک بڑی آیت بنا کے لاؤ. تم نہیں لا سکے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر پھر بھی تمہارے بقول ان افتریتو، اگر میں ہی نے بنایا اس کو، فعلی اجرامی، میرے جرم کا میں ذمہ دار ہوں، اس کا میں بھگتوں گا. لیکن تم جو کفر کر رہے ہو، تم جو شرک کر رہے ہو، تم جو انکار کر رہے ہو، تم جو دین کے مخالف بنے ہوئے ہو، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، تمہارے جرم سے میں بیزار ہوں، میرا اعلان برات ہے. کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے مولوی سے بھی ہمارے باتوں پر راضی تھے، جو ہم گزار رہے تھے جیسے ہمارے مولوی سے ہمارے ساتھ تھے. تو سن لو، میں تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، تمہاری اس بے دینی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری اور بیزار ہوں. اور دوسرا قول یہ ہے، یہ بات تو مشرکین مکہ نے کہی، لیکن کہی حضرت نوح علیہ السلام کے صرف قصے کے بارے میں. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے قصے سناتا ہے، یہ قصے من کھڑا ہے، یہ قرآن کی بات نہیں، یہ صرف ان قصوں کی بات ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے، کبھی کسی اور قوم کا علاقے کا قصہ سناتا ہے. یہ قصے من گھڑاتے ہیں، خود بنا لیتا ہے. ہم نے کوئی دیکھے، ہم اس زمانے میں تھے یا یہ اس زمانے میں تھے، میں اپنی طرف سے بنا کے ہمیں کہتے ہیں ایسا بھی تھا، ایسا بھی تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہی تھی کہ تو جو ہمیں اللہ کی طرف منسوب کر کے باتیں بتاتا ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا، یہ تیری باتیں اللہ کی طرف منسوب شدہ، یہ من کھڑا ہے، تو اپنی طرف سے بنا لیتا ہے اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، علماء نے اسی آیت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کا جو رویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اگر اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو بالکل وہی تھا جو قوم نوح کا نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا. یعنی آپس میں بالکل ان کے اقوال، ان کے ادوار، ان کے کردار، ان کی باتیں، نبی سے رویہ، نبی کے ساتھ برتاؤ، نبی کا انکار، نبی کی گستاخی، نبی کی بے ادبی، بالکل جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتے رہی وہی مشرکین مکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہے. اور یہ باتیں محض قصے نہیں ہیں، محض کہانیاں نہیں ہیں. ہمیں نصیحت کرنا ہے، ہمیں درس دینا ہے، ہمیں سبق دینا ہے کہ آنکھیں کھولو، قبر سامنے کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، بیدار ہو جاؤ. اگر اسی رہی ڈگر پہ تم بھی چلتے رہے، جس ڈگر پہ وہ چل کے وہ چلے گئے، تو آج ان پر بھی لعنتیں پڑ رہی ہیں، کل ہمارا حشر بھی وہی ہوگا. پھر ہم کوئی اور چیز سے تو نہیں بنے ہوئے، ہمارا واسطہ بھی اسی خدا کے ساتھ ہے. اس دین قرآن والی نعمت کی، کلمے والی نعمت کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن آداب جمعہ کے ساتھ گزارنا ہے، پابندی سنت کے ساتھ گزارنا ہے، کثرت درود و سلام کے ساتھ گزارنا ہے، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے. اور سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. جمعے کے دن اپنے ناخن ٹھیک کیے جائیں، بال ٹھیک کیے جائیں، اپنے کپڑے صاف ستھرے پہنے جائیں، غسل کیا جائے، تیل خوشبو لگائی جائے اور جمعے کی نماز کے لیے جلدی آیا جائے. یہ ساری چیزیں جمعے کے آداب میں سے ہیں. اور جو بندہ یہ سارے کام کرے اور پھر جمعے کی نماز کے بعد روزی کے لیے کوئی معمولی سا بہانہ بھی بنا دے، سورہ جمعہ میں اللہ کا وعدہ ہے